بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ دوستوں ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کیا کریں۔ چلیے دوستوں بڑھتے ہیں اپنی آج کی لاسٹ ایپیسوڈ کے سیکنڈ پارٹ کی طرف۔ دوستوں ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کے 3 پارٹ کرنے پڑے ہیں۔ یہ سیکنڈ پارٹ اور اس کے بعد تھرڈ پارٹ جو ہے وہ رات کو اپلوڈ ہوگا یا کل صبح اپلوڈ کیا جائے گا۔ یہاں پہ نیٹ ایشو ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ لانگ ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہونے میں مسئلہ کرتی ہے، اس لیے میں نے اس کے 3 پارٹ کر دیا۔ اس چیز کے لیے میں آپ دوستوں سے معذرت خواہ ہوں۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ کھولو اسے، فارم ہاؤس لے کر پہنچو، ہمدانی نے اپنے ملازم سے کہا تھا۔ سر کیا آپ اسے مار دیں گے؟ اس نے اس کی رسیاں کھولتے ہوئے کہا تھا۔ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کاظم نے ہنستے ہوئے ملازم کو جواب دیا۔ انجیکٹ کرو اسے ابھی، مجھے اس کے بولنے کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ ہمدانی دھاڑا تھا۔ جی سر، ملازم نے کہتے ہی اسے بے ہوش کیا تھا اور وہ منٹوں میں ہوش سے بے گانہ ہوا تھا۔ آج تو ملت کا دن ہے، پہلے مشی سے نکاح اور پھر اس کے ذریعے اس فجر کو اس گھر سے رسوا کر کے نکلواؤں گا اور پھر اپنے بیٹے تک پہنچوں گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اپنے آگے کے لائے عمل کے بارے میں کھویا ہوا تھا جب ملازم نے آ کر اطلاع دی، سر گاڑی جانے کے لیے تیار ہے، اس کو بھی گاڑی میں ڈال دیا ہے، آپ آ جائیں۔ ہاں چلو۔ وہ اپنا موبائل اٹھا کر باہر کی طرف بڑھے تھے۔ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ ارم نے درد کو ضبط کرتے الفاظ ادا کیے تھے۔ سچ سننا چاہتا ہوں، اس نے اس کے سامنے بیٹھے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ جو سچ تھا وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں فجر کو چاہتا تھا اور اس کے لیے میں نے پاپا سے بات کی اور انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ جتنا اور جہاں تک ساتھ دیا وہ تم جانتے ہو، اس سے زیادہ میں کسی اور سچ کو نہیں جانتا، اور یہ بھی نہیں جانتا کہ پاپا نے 5 سال پہلے کیا کیا تمہاری فیملی کے ساتھ، اس نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ واہ باپ بیٹا، ایک دوسرے کے سارے گندے مرائل میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور یہ نہیں پتا کہ باپ نے کیا کالے کرتوت کیے ہیں۔ واہ، اس نے اس کی ٹوٹی ٹانگ کو ٹھوکر ماری تھی۔ آہ اذلان، رحم کرو مجھ پر، اس نے کراہتے ہوئے کہا تھا۔ رحم ہی تو کر رہا ہوں تم پر، یہ رحم ہی تو ہے کہ اتنے دنوں سے سانسیں لے رہے ہو تم۔ ایک بار تمہارے باپ کی اصلیت تمہیں بھی دکھا دوں، پھر اس کے سامنے تمہاری سانسیں کھینچوں گا۔ وہ نفرت سے دھاڑتے ہوئے بولا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ کدھر ہو تم؟ جلدی گھر پہنچو اور مشی کو لے کر آنا۔ ہاں بس نکل رہے ہیں، علی نے کہتے ہی کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ چلیں، علی نے بیڈ پر ٹانگیں نیچے لٹکائے بیٹھی مشی سے کہا جو ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ چلیں، نروس ہو؟ اس نے اس کے اٹھتے ہی اسے گلے لگا کر پوچھا تھا۔ پاپا کو لے کر اگر اس نے ان کو کچھ کر دیا تو مجھے اپنی فکر نہیں ہے، اس نے اس کی پناہوں میں سکون محسوس کرتے ہوئے اپنی پریشانی کا اظہار کیا تھا۔ کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں، نہ ان کو بھروسہ ہے نہ مجھ پر، اس نے مشی کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، اور مشی نے ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ گڈ مائی بریو بیبی، وہ اس کو خود سے الگ کرتے بولا تھا۔ ویٹ کر رہا ہوں گاڑی میں، جلدی سے آ جانا، ماما سے مل کر پھر چلتے ہیں۔ وہ گاڑی کی کیز اٹھاتا باہر کی طرف بڑھا۔ مشی بھی اس کی ماما سے پیار لیتی دعائیں لیتی علی کے پیچھے چل دی تھی۔ عزیز مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، وہ بہت خطرناک ہے، پلیز مت جاؤ، وہ دھندلائی آنکھوں سے اسے کہہ رہی۔ کیوں ڈر رہی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں کر سکتا وہ ہمارے ساتھ، اس کا بیٹا میرے پاس ہے اور اپنے بیٹے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، کوئی بھی رسک نہیں اٹھائے گا۔ اس نے ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہوئے فجر کو پیار سے سمجھانا چاہا تھا۔ نہیں اذلان، تم نہیں سمجھ رہے، وہ چالیں چلنے کے ماہر ہیں، اگر انہوں نے کوئی اور چال الٹی چل دی تو نہیں، وہ اب کے رو دی تھی۔ بس اتنی سی بہادری ہے میری بیوی میں، اتنے سے گلی کے کتوں سے اذلان حیدر شاہ نہیں ڈرتا، اور نہ ہی وہ یہ چاہے گا کہ اس کی بیوی اتنی کمزور ہو۔ اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو افسوس نہ کرنا، یہ سمجھنا کہ اپنے خاندان کی عصمت اور اپنے بڑوں کی قربانی کو خراج بخشا ہے میں نے۔ اس نے فجر کو اپنے سامنے کھڑا کر کے کہا تھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا تمہیں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، بی بریو نا، پھر آیت الکرسی پڑھ کر حصار کھینچو اور اللہ کی پناہ میں دو اپنی محبت کو، دیکھنا انشاءاللہ کاظم انکل کو لے کر لوٹوں گا۔ اس نے اس کے گرد گھیرا تنگ کرتے پیشانی پر لب رکھتے بڑے پیار سے کہا تھا۔ فجر نے اس سے الگ ہو کر آیت الکرسی پڑھ کر اس پر حصار کھینچا تھا اور پھر اسے اللہ کے سپرد کیا تھا۔ وہ اسے لیے روم سے باہر آیا۔ یہاں ڈرائنگ روم میں انا بھی، ہادی، دعا اور ندا بیگم موجود تھے۔ ہادی تم گھر پر رہو گے، ان سب کی
حفاظت کے لیے ادھر میں اور علی دیکھ لیں گے، اذلان نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، گھر کے لیے سیکیورٹی کا کہہ چکا ہوں اور حاتم کو بھی کہہ دیا ہے، وہ پوری نگرانی میں رکھے گا۔ اس گھر کا ایک ایک فرد اس کی حفاظت میں ہوگا، ہادی نے ٹھوس لہجے میں کہا تھا۔ حاتم بھائی کون ہے؟ دعا نے پوچھا۔ حاتم ہادی کا بڑا بھائی ہے، اذلان نے بتایا تھا، صرف مجھ سے 8 منٹ بڑا ہے، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر بھی یار، میں تیرے اور علی کی جان کو لے کر کوئی رسک نہیں لے سکتا، میں اکیلا چلا جاؤں گا، تم لوگوں کو کوئی گڑبڑ زیادہ ہوئی تو انفارم کر دوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی اکیلے جانے کی، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو گھر پر رک، ہم دیکھ لیں گے، علی نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی اس کی بات سن کر کہا تھا۔ اور مشی باری باری سب سے مل رہی تھی۔ ہاں یار، اور کیا فائدہ ایسی جان کا جو یار کے کام ہی نہ آئے، ایسی ہزاروں لاکھوں جانیں یاری پر اور اپنے بھائی پر قربان، ہادی نے سچے اور کھرے جذبے سے کہا تھا۔ انابی نے مسکرا کر ہادی کو دیکھا اور سوچا تھا کہ کیا ہے یہ دوستی کا جذبہ، دو الگ خاندانوں کو، دو الگ ماؤں کے پیدا کیے انسان ایک دوسرے سے صرف عادات، حرکات اور احساسات کے رشتے سے جڑ کر اپنی جانوں کو وارنے پر آ جاتے ہیں۔ بے شک ایک مخلص دوست 1000 خونی رشتوں سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ مشی، تم ریڈی ہونا؟ اذلان نے تسلی چاہی تھی۔ جی عزیز بھائی، اس نے تسلی دی تھی۔ علی، وہ چپ جس سے ہمیں اس کی لوکیشن کا پتہ چلے گا، تم نے فکس کر دی تھی نا؟ علی کی طرف دیکھتے اذلان نے پوچھا۔ ہاں، وہ فکس کر دی تھی اس کے پینڈنٹ میں، اور وہ کیمرہ بھی اس کی شرٹ کے بٹن میں ہے، علی نے کہا۔ ازی، اگر تم پولیس کو بھی انوالو کر لو تو انابی کا دل پتہ نہیں کیوں ڈر رہا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہے انابی، ازی پولیس کو بھی ساتھ لے لو، وہ پروفیشنل طریقے سے ہینڈل کر لے گی سب۔ ندا بیگم نے بھی کسی خطرے کے پیش نظر حامی بھری تھی۔ نہیں ماما، اس کتے کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا، اس کے بیٹے کو بھی، اس لیے تو زندہ رکھا ہے میں نے اس کے بیٹے کو، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کو ماروں گا، پھر سسکتا دیکھوں گا جیسے اس نے مجھ سے میری چھوٹی ماما چھینی، میرے پاپا چھینے۔ وہ تکلیف اس کے چہرے پر محسوس کرنا چاہتا ہوں جو اس نے مجھے ان 5 سالوں میں دی ہے، مجھے میری روح سے نفرت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ ایک ایک بات، ایک ایک لمحے کی اذیت کا حساب دینا پڑے گا اس کو، اور وہ پھر مجھے سکون ملے گا۔ اس نے نفرت سے ایک ایک لفظ ادا کیا۔ اسی لمحے مشی کے موبائل پر ہمدانی کی کال آئی تھی۔ مشی، ریسیو کرو کال، اور ڈرنا نہیں ہے، جیسے پہلے بات کرتی تھی ویسے ہی بات کرنا، اوکے؟ علی نے نمبر دیکھ کر مشی سے کہا اور کال ریسیو کر کے فون سپیکر پر کیا تھا۔ ہیلو مشی ڈارلنگ، ہمدانی نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ تیار ہونا تم؟ اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ جی۔ پاپا کہاں ہیں؟ میری ان سے بات شٹ اپ، جب نکاح ہوگا تو اپنے باپ سے ملو گی تم۔ ویسے تو صرف تمہاری خوشی کے لیے میں نے تمہارے باپ کو بھی اس نکاح میں شامل کیا ہے، ہمدانی نے کہکا لگایا تھا۔ اچھا ٹھیک۔ 15 منٹ کے بعد شاہ ہاؤس سے ذرا فاصلے پر لال رنگ کی گاڑی کھڑی ہوگی، اس میں چپ چاپ آ کر بیٹھ جانا، اور 15 منٹ کا مطلب 15 منٹ۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے وہ تو بس میں ہی جانتا ہوں، امید ہے تم سے کسی کو اس کے بارے میں نہیں بتایا ہوگا۔ بتاؤ گی بھی کیوں؟ تمہیں اپنے باپ کی زندگی یقیناً پیاری ہوگی، اس نے پرزور کہکا لگایا تھا اور کال کاٹ دی تھی۔ علی اور اذلان نے ضبط کے معنی مٹھیاں بھینجی تھی۔ 15 منٹ ہے بس، ہمدانی کر لو اس وقت کو انجوائے، اذلان نے غصے سے کہا تھا۔ دعا، جاؤ جا کر جو پیکٹ تمہیں دیا تھا وہ لے کر آؤ، اذلان نے دعا سے کہا تھا۔ وہ اٹھی تھی اس کی مطلوبہ چیز لا کر دینے کے لیے۔ واٹ، تو نے وہ اسے پکڑایا ہے؟ اگر اس نے کھول کے دیکھ لیا تو، ہادی نے اذلان سے کہا اور دعا کے پیچھے چل دیا تھا، مبادا وہ پیکٹ کھول کر ہی نہ دیکھ لے۔ علی کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ سالہ ٹرکی ہر وقت بہانے ڈھونڈتا ہے، اس مسئلے سے فارغ ہو کر بجواتا ہوں تیرے گلے میں دعا نامی ڈھول۔ علی نے اپنے ذہن میں آگے کی پلاننگ کی تھی اور پھر ہولے سے مسکرایا تھا۔ اپنے خسروں کے سردار کی خوشیوں کے لیے کیا کر رہی ہو؟ اس نے تمہیں اس کو لانے کا کہا تھا، کھولنے کا تو نہیں۔ ہادی کی توقع کے عین مطابق وہ اس پیکٹ کو کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ ہادی نے اس سے جھپٹتے ہوئے پیکٹ کھینچا۔ تم انسان ہو یا چھلاوے، کسی بھی جگہ کہیں بھی پہنچ جاتے ہو، دعا نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تمہارے دل میں اگر پہنچ گیا ہوتا تو بتا دو، اور کہیں پہنچنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، اس نے اس کی کلائی کو نرمی سے پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ دعا، حیدر شاہ کے دل تک رسائی بہت مشکل ہے ہادی صاحب، اس نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہادی صاحب نہیں، ہادی بلال چودھری نام ہے میرا پورا۔ اور کیسے ہوگی اس دل تک رسائی، بتانا پسند کرو گی؟ اس نے اس سے آنکھ ونک کرتے پوچھا تھا۔ وہ ایک پل کو اس کی شخصیت میں کھوئی تھی، ہنستا مسکراتا چہرہ، زندگی سے بھرپور انسان، بے شک اس کا ساتھ دعا کی زندگی کو اور بھی خوبصورت بنا دیتا۔
کہاں کھو گئی؟ ہادی نے اسے خود کو ایک ٹک دیکھتے محسوس کیا تو اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ کہیں نہیں ہو جانے کے لیے مڑی، مجھے کیوں پھر ان دھڑکنوں کا شور یہاں تک سنائی دے رہا ہے؟ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہادی پلیز چھوڑو، وہ پزل ہوئی تھی اس کی نظروں کی تپش سے۔ بس ہو گئی بولتی بند، اب کیوں نہیں چل رہی ہے زبان کینچی کی طرح؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادی تم چھوڑو میرا ہاتھ، وہ اس سے دور جانا چاہتی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے طلسم میں کھو رہی تھی۔ بتاؤ کیا کروں اس دل تک پہنچنے کے لیے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ان دھڑکنوں نے میری ہمنوائی قبول کر لی ہے، مگر پھر بھی تمہارے منہ سے سننا چاہوں گا۔ اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تم یہ پیکٹ کھول کر دکھا دو، میں مان لوں گی تمہاری محبت، نے اس کی نظروں کی تپش سے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں سیریسلی دعا، مطلب میری محبت اس پیکٹ سے؟ ہاں، وہ دیوانہ وار ہنس رہا تھا۔ ٹھیک ہے مت دکھاؤ، باہر میں جاؤ، اسے غصہ آیا تھا۔ ہے باربی، اس نے پیکٹ کھول کر اس کے سامنے گن اپنے ہاتھ پر رکھی تھی۔ وہ اچھل کر ایک قدم پیچھے ہٹی تھی۔ یہ کیا کرنی ہے تم لوگوں نے؟ اس نے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ فکر نہ کرو، تمہاری جان نہیں لینی اسے، تمہاری جان لینے کے لیے ہادی ہی کافی ہے۔ اس نے گن کی نوک کو اس کے چہرے سے آہستہ آہستہ نیچے لاتے کہا، اور ایسی جان لوں گا نا کہ پناہ مانگو گی وہ اس سے۔ اب وہ گن اس کی شہرگ پر رکھ کر زمینی انداز میں بولا، لوٹ آیا تو تمہاری جان نہیں بخشوں گا، نہ آیا تو میری محبت میں خود کو ہلکان مت کرنا، کسی اچھے ہم سفر کی ہمنوائی میں زندگی کا سفر طے کرنا۔ کہتے اس نے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے اور چلا گیا تھا، اور اس کے آخری کہے گئے لفظوں پر اس کی جان فنا ہوئی تھی۔ جی جان سے ڈری تھی وہ، اور اس کی سلامتی کی ڈھیروں دعائیں کی تھی۔ کدھر رہ گئے تم؟ اذلان نے ہادی سے پوچھا۔ بس میں واش روم گیا تھا، پھر دعا سے یہ لیا۔ مشی تم تیار ہو؟ ہادی نے اذلان کو بتاتے مشی سے پوچھا تھا۔ 2 منٹ رہ گئے ہیں، مشی نے علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ہوں ہر لمحہ تمہارے ساتھ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ اب وہ بس شاہ ہاؤس کی انٹرسٹ پر کھڑے تھے۔ چلو مشی جاؤ، اذلان نے اس کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ انا بھی آنی، بابا کی سلامتی کے لیے دعا کرنا۔ اس نے جھک کر باری باری دونوں سے پیار لیا تھا اور قدم باہر کی طرف بڑھا دیے تھے، اور شاہ ہاؤس سے نکلی تھی کہ چند قدم کے فاصلے پر اسے لال رنگ کی گاڑی نظر آئی تھی۔ وہ اس گاڑی میں بیٹھ گئی تھی اور خود کو نارمل کرتے، مگر یہ وہی جانتی تھی کہ وہ اندر سے کتنی خوف زدہ ہے۔ ادھر ہادی، علی اور اذلان، وہ تینوں بھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ مشی کی لوکیشن علی کے لیپ ٹاپ پر وقتاً فوقتاً ظاہر ہو رہی تھی، اور ہادی کے لیپ ٹاپ پر اس گاڑی میں ہونے والی ساری حرکتیں وہ مشی پر ہر طرح سے نظر رکھے ہوئے تھے، اور ان ڈرائیورز پر بھی جو اس کو لے کر جا رہے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ اس گاڑی کا پیچھا کرتے ایک گنجان آباد علاقے میں بنی ایک بوسیدہ سی عمارت میں مشی کو لے کر گھس گئے تھے۔ کتنی دیر میں پہنچ رہے ہو تم لوگ؟ اذلان نے کسی کو کال کی تھی۔ ٹھیک ہے 5 منٹ کے اندر اندر پہنچو، اذلان نے کہتے ہی فون رکھا۔ میں پیچھے سے دیکھتا ہوں، کوئی جگہ ہے تو پہنچنے میں اندر، ہادی نے کہا تھا۔ نہیں فی الحال اس لیپ ٹاپ پر دیکھو کیا ہو رہا ہے، تب تک اس کا بیٹا بھی آ جائے گا۔ اذلان نے ہادی کو روکا۔ مشی اندر گئی تو سامنے ہمدانی اپنے دانتوں کی نمائش کیے بیٹھا تھا۔ آ گئی جانم، اس نے اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے کہا تھا۔ مشی کا دل خوف سے لرزا تھا، اور وہ اس سے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اب یہ اعتراض کیسا جانم، اب تو ہم ایک ہونے والے ہیں۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا تھا آگے بڑھ کر۔ نہیں بس نکاح ہو جائے اس کے بعد، مشی نے لڑکھڑاتے لفظ ادا کیے تھے۔ اچھا کوئی مسئلہ نہیں، جہاں اتنا انتظار کیا تھوڑا اور صحیح، اس نے اس کے بال کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا، اور باہر کھڑے علی کی لیپ ٹاپ پر یہ دیکھ کر رگیں تنی تھی۔ پاپا سے ملوا دو مجھے پہلے پلیز، مشی نے منت کی تھی۔ ملوا دوں گا مگر نکاح کے بعد، ہمدانی نے سامنے پڑے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ پلیز میں ان سے ایک بار پہلے ملنا چاہتی ہوں، مشی نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا، اور علی کی ہمت ختم ہو رہی تھی۔ علی ارقم خان کی بیوی کسی ذلیل انسان کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ اچھا ٹھیک ہے، کیا یاد کرو گی؟ اور کاظم شاہ کو لاؤ، کاظم شاہ کو یار، اس نے اپنے کسی کارندے کو آواز دی تھی جو پھرتی سے کاظم شاہ کو لایا تھا۔ مشی باپ کو سامنے دیکھ کر دیوانہ وار دوڑی تھی، ان کے گلے لگی تھی، ان کے چہرے کے ہر نقش کو چوم رہی۔ 5 سال کی دوری، 5 سال کا اضطراب، 5 سال کا دکھ، 5 سال کی جدائی ختم ہوئی تھی۔ نہ مشو میری جان، نہ رونا نہیں ہے۔ بینائی یعقوب بھی تو ختم ہوئی تھی، چشم یعقوب بھی تو سفید ہوئی تھی۔ یہ دکھ تو پیغمبروں نے برداشت کیے ہیں، ہم تو پھر ان کی خاک برابر بھی نہیں۔ جدائی کا دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس نے جدائی کا دکھ کاٹا ہو۔ جدائی کا دکھ بہت گہرا ہوتا ہے، یہ اس وقت مشی اور کاظم ہی سمجھ سکتے تھے۔ اور باہر لیپ ٹاپ پر یہ منظر دیکھتے
اذلان کی آنکھیں بھی پل بھر کو نمی سے بھری تھی۔ اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش اس کے پاپا بھی زندہ ہوتے، اور علی اور ہادی نے اپنے دوست کی حالت سمجھتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہے وہ ہر دکھ ہر تکلیف میں، اس نے دونوں کو حق میں لیا تھا۔ وہ ٹوٹ رہا تھا، وہ ٹوٹنا نہیں چاہتا تھا۔ پاپا آپ ٹھیک ہیں کہ کچھ نہیں ہوا آپ کو؟ مشی ٹھیک کر دے گی سب، اس نے ہچکیوں سے روتے ہوئے لفظ ادا کیے تھے۔ اوہ یہ میلو ڈرامہ کب تک چلے گا؟ باندھو اسے، نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے، ہمدانی نے بیزاری سے کہا تھا، اور اس کا وہی کارندہ ہوا کی تیزی سے اچھل کر کاظم تک پہنچا اور اسے کرسی پر بٹھا کر باندھنے لگا تھا۔ پلیز چھوڑ دو میرے پاپا کو، میں تمہاری ہر بات ماننے کو تیار ہوں، خدا کا واسطہ، مشی نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ مت جوڑو ہاتھ اس آستین کے سانپ کے آگے مشی، یہ انسان نہیں جانور، ایسے کسی کی عزت کا پاس نہیں اور نہ ہی رشتوں کا لحاظ ہے۔ دوستی کے روپ میں وہ ناگ ہے جو نگل کر ہی چھوڑتا ہے، اور اس کی طرف دیکھ کر نفرت سے کہا تھا، مشی اب اگر تم نے اپنے باپ کے منہ سے نہیں سسر صاحب ہوئے میرے تو ڈیئر سسر صاحب، اگر آپ نے میری تعریفیں کر لی ہوں تو چپ کر کے اپنی بیٹی کو سدا سہاگن رہنے کی دعا دو۔ مشی تم اس شیطان سے نکاح نہیں کرو گی؟ کاظم نے بے یقینی سے مشی کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں کرے گی تو دونوں کی قبریں یہیں کھودوں گا، ویسے بھی تمہاری بیٹی کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے۔ لگاؤ یار اس کاظم کے منہ پر ٹیپ، اس نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا، اور کرندے نے منٹ سے پہلے کاظم کے منہ پر ٹیپ لگا کر باندھ دیا تھا۔ وہی جا مولوی کو یہیں لے آ، اس سے پہلے کوئی بدمزگی ہو یا اس اذلان کو کچھ پتہ چلے، ہمیں یہاں سے جانا ہے، ہمدانی نے پرسوچ انداز میں کہا تھا۔ تمہیں تمہاری چالوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا میں، ہمدانی، اذلان نے گاڑی کے بونٹ پر مکہ مارا تھا۔ سر ہمارے لیے حکم۔ 4 سے 5 لڑکے اس کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ جا کر اس کے سارے کرندوں کو راستے سے ہٹاؤ، علی نے حکم دیا تھا۔ جی سر، وہ تیزی سے کہتے اندر کی طرف بڑھے۔ سر ہم لے آئے ہیں۔ ارم ویل چیئر پر پٹیوں میں جکڑا بیٹھا تھا۔ گڈ، اب آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ہولڈ ہم ہادی، اذلان نے ہادی سے کہا تھا۔ مولوی صاحب مشی کے سامنے بیٹھے تھے۔ بچی کا نام مولوی صاحب نے پوچھا۔ مشال کاظم، ہمدانی نے ہنستے ہوئے بتایا۔ تو بیٹا مشال کاظم، کیا آپ کو احمد ہمدانی کے ساتھ یہ نکاح قبول؟ 1 منٹ مولوی صاحب، کیا ایک شادی شدہ عورت جس کا شوہر سلامت ہو اور ان میں سے علیحدگی بھی نہ ہوئی ہو کا زبردستی نکاح کرنا جائز ہے؟ اس سے پہلے کہ مولوی صاحب آگے کچھ کہتے ہادی نے ان کی بات کاٹی تھی۔ یوں تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ہمدانی دھاڑا تھا۔ ہمت کی تو تم بات ہی نہ کرو ہمدانی، آج تم جب علی ارقم خان کی ہمت دیکھو گے تو تمہیں اپنے پیدا ہونے پر بھی افسوس ہوگا۔ علی نے دوسری جانب سے نکل کر سامنے آتے ہوئے اس کے ہوش ٹھکانے لگائے تھے، اور مشی منٹ سے پہلے جا کر اس کے گلے لگی تھی۔ نہ میری جان، رونے کا نہیں، رلانے کا وقت ہے، اس نے اسے ایک ہاتھ سے حق میں لیتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا۔ آج تم میری بیوی کے ایک ایک آنسو کا حساب دو گے، وہ بھی سود سمیت۔ علی اس سے زیادہ آواز میں دھاڑا تھا۔ بیوی؟ ہاں، اچھا مذاق ہے، تم لوگ کیا سمجھتے ہو میں تم بھنوروں سے ڈر جاؤں گا؟ بالکل ٹھیک کہا تم نے، تم ڈرو گے نہیں، مرو گے، اور پھر پتہ چلے گا تمہیں یہ بھنورے کتنی طاقت رکھتے ہیں، اذلان نے ارم کی ویل چیئر کے ساتھ آتے ہوئے کہا تھا۔ ارم وہ اس کی طرف بھاگا تھا جب ہادی نے اپنا پاؤں آگے کر کے اسے ٹھوکر سے گرایا۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے مسٹر ہمدانی، ابھی تو شروعات ہوئی ہے، میرے بیٹے کو چھوڑ دو ورنہ میں کاظم کو جان سے مار دوں گا، اس نے کاظم کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے سر پر پسٹل رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اوکے مار دو، لیکن آج میں نہ تو تمہیں چھوڑنے کے موڈ میں ہوں نہ اس ارم کو، اس نے اس کو ویل چیئر پر بیٹھے کو کمر سے دھکا دے کر نیچے گرایا تھا۔ اذلان چھوڑ دو اس کو، وہ بیمار ہے، ہمدانی سے ارم کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی جو درد کی شدت سے کرا رہا تھا۔ بیمار؟ اپنے بیٹے کی دماغی بیماری کی کبھی اتنی فکر کی ہوتی تو آج وہ اس طرح تمہارے سامنے نہ ہوتا، مگر نہیں، تمہیں کہنا فضول ہے، تم تو خود دماغی بیمار ہو، اس نے ایک اور ٹھوکر ماری تھی ارم کو یہ کہتے ہوئے۔ تو تم بھی اپنی چھوٹی ماما اور اپنے باپ کی طرح مرنا چاہتے ہو؟ ویسے تمہارا باپ، ترس آتا ہے مجھے اس پر، بن موت مارا گیا، چلا تھا کشمش کی حفاظت کر، اور الٹا اپنے بھائی کی بے اعتباری کی بھیڑ چڑھ گیا۔ وہ ہنسا تھا، وہ بے اعتباری بھی تمہاری پیدا کی ہوگی، مجھے سچ سننا ہے تمہارے منہ سے، اذلان نے اور ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں سچ بتا دوں گا؟ اس نے کہکا لگایا تھا۔ مت بتاؤ، پھر اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو سسکتا دیکھو، اس نے ارم کے سینے پر پاؤں رکھ کر مسلا تھا۔ نہیں، تم کیوں اسے تکلیف دے رہے ہو؟ چھوڑو اسے، میں بتاتا ہوں، ہمدانی نے ٹرانس کی کیفیت میں کہا۔ ایک ایک لفظ سچ بتانا ورنہ تمہارے سر کے پاس کھڑا میرا کارندہ 1 سیکنڈ نہیں لگائے گا تمہاری کھوپڑی میں گولی آر پار کرنے میں۔ اور اذلان کے کارندے نے ہمدانی کے ہاتھ سے گن چھینی تھی اور اس پر پے در پے وار کیے تھے، جس سے اس کے نچلے ہونٹ سے خون بہہ نکلا تھا اور وہ نیچے گر گیا تھا۔ اٹھاؤ اسے اور سیدھا کھڑا کرو، علی بیان ریکارڈ کرو، اس کتے
اب کو اذلان نے نفرت سے کہا تھا، میں کشمش سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے شادی کے لیے بھی کئی بار کہہ چکا، مگر وہ مجھ سے نہیں بیمو سے محبت کرتی تھی اور ہر بار میرے جذبوں کو رون دیتی۔ کشمش اور بیمو کی شادی کا مجھے تب پتہ چلا تھا جب میں امریکہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا تھا، مگر شو میں قسمت کہ میرا موبائل گم ہو گیا اور مجھے اس نکاح کا جب پتہ چلا تب بہت دیر ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی شرٹ کی آستین سے خون صاف کرتے ہوئے کہا، اس کے بعد میں نے قسم کھائی تھی ان دونوں کی زندگی عذاب بنا دوں گا، مگر میری ہر چال ہی الٹی پڑ جاتی۔ جب بھی ان کو نقصان پہنچانا چاہتا وہ ان کے حق میں بہتر ہو جاتا۔ وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ پھر تھک ہار کر میں کشمش اور بیمو کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ ختم کر دیا۔ میں نے سال اسی طرح گزرنے لگے اور ان دنوں میں کینیڈا تھا جب مجھے ارحم کی کال آئی۔ وہ شدید اذیت میں تھا۔ اس کی ماں نے مجھے بتایا کہ وہ فجر سے محبت کرتا ہے اور اس کی شادی اذلان سے ہو رہی ہے۔ اس دکھ کو برداشت نہ کرتے ہوئے ارحم نے سوسائڈ بھی کرنے کی کوشش کی۔ بولتے ہوئے ہمدانی کا لہجہ افسردہ ہوا۔ میرے تن بدن کو یہ سن کر آگ لگ گئی کہ ایک وقت تھا جب مجھے میری محبت نہیں ملی تھی اور اب میرا بیٹا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں ہر حال میں اپنے بیٹے کو اس کی محبت دلوا کر رہوں گا۔ اور پھر میں نے کشمش کو کال کی پاکستان آ کر، مگر اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا اور جلد سے جلد فجر کا نکاح اذلان سے کروانے کا کہا، اور پھر اس نے 1 ہفتے کے اندر اندر تمہارا نکاح فجر سے کروا دیا۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری بیٹی کو برباد کر دوں گا۔ اس کو یہ سب مذاق لگا تھا، ہمدانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر میں نے فجر کی نامناسب تصویریں ایڈٹ کروائیں اور کشمش کو واٹس ایپ کی، جسے دیکھ کر اس کو غصہ آیا۔ وہ بہت روئی اور پھر میں نے اسے ٹریپ کر کے دھوکے سے ملنے کا کہا اور یہ بھی کہا کہ اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کی بیٹی کی عزت خراب نہ ہو تو میں اس کے ساتھ ایک رات گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ مان گئی اور بہت روئی۔ شاید وہ اپنی بیٹی کے گھر بچانے کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی۔ بے وقوف عورت تھی یار کشمش۔ وہ تلخی سے ہنستا تھا اور جب کشمش مجھ سے کال پر بات کر رہی تھی، اس ٹائم کاظم نے سن لیا تھا کیونکہ یہ تب کسی بزنس میٹنگ کے لیے پاکستان آیا تھا۔ اس نے منہ پر ٹیپ لگے آنسو بہاتے کاظم کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ اس نے کشمش سے بہت بار پوچھا مگر اس نے کچھ نہیں بتایا اور پھر کاظم نے اس کا پیچھا کیا۔ جس دن کشمش گھر سے نکلی کاظم نے اس دن بھی اس کا پیچھا کیا تھا اور حیدر کو بھی کال کر دی۔ وہ بیمو کو کال کر رہا تھا مگر اس نے اٹھائی نہیں میٹنگ میں بزی ہونے کی وجہ سے، مگر حیدر نے ریسیو کر لی اور یہ میرے لیے اچھا ہی ہوا اور میری قسمت اچھی تھی۔ جب کشمش میرے فارم ہاؤس پہنچی تو اس کے پیچھے آتے میرے کسی کارندے نے کاظم کو بھی دیکھ لیا تھا اور پھر اس نے مجھے بتایا میں نے اپنے کارندوں سے کہا تھا کہ کاظم کو پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا جائے۔ اسے راستے سے ہٹانے کے بعد میں نے کشمش کی عزت نوچی اور وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ اس کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ اذلان کی یہ سب سن کر حالت برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے زندہ گاڑ دے زمین میں۔ میں بھی اپنے دل کی پیاس بجھا ہی رہا تھا کہ مجھے میرے ملازم نے آ کر بتایا کہ حیدر آ گیا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا کیونکہ اذلان تمہارا باپ بالکل تمہاری طرح جنونی اور غصے والا تھا۔ مجھے اور تو کچھ نہ سوجا۔ میرے دماغ نے جلدی جلدی پلان بنایا۔ میں نے کشمش کو بے لباس کوئی اس کے منہ پر تکیہ رکھ کر مار دیا، اپنے ہاتھوں سے اس کی سانسیں کھینچی اور پھر وہاں سے نکل کر بیمو کو کال کی اور کہا کہ کشمش اور حیدر میرے فارم ہاؤس گئے ہیں، تم دیکھو کیا کرنے گئے ہیں۔ میں نے اپنے ملازم سے کہہ دیا تھا جب حیدر روم میں آئے تو باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ انہوں نے ایسے ہی کیا۔ میرے آدھے سے زیادہ پلان کامیاب ہو رہے تھے۔ اذلان جب تمہارا باپ اس کمرے میں گیا تو اس نے کشمش کو بے لباس دیکھ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ کسی لمحے بیمو نے دروازہ کھولا تھا اور کشمش کو بے لباس دیکھ کر اس نے بے یقینی سے حیدر کو دیکھا اور الٹے قدموں واپس لوٹا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی اس کی بیوی کے ساتھ۔ حیدر نے اس کو آوازیں دیں، اپنی بے گناہی کا یقین دلانا چاہا مگر اس نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جب بیمو نے بریک لگانا چاہی تو اسے بریک لگی نہیں کیونکہ اس دوران میں اس کی گاڑی کے بریک فیل کروا چکا تھا اور پھر اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ بیچارہ کوما میں چلا گیا۔ ایک کشمش کے انکار کی وجہ سے یہ دن دیکھنا پڑا سب کو اور تم سب کو بھی، مگر جب مجھے یہ پتہ چلا کہ وہ سن سکتا ہے تو میں نے اسے اور تڑپانے کے لیے ساری بات ہاسپٹل میں ہی بتا دی تھی کہ میں نے یہ سب کیا تھا۔ تب سے لے کر اب تک وہ بیماری میں بھی تڑپ رہا ہے اور پھر میں دوست بن کر اتنا عرصہ سب کے درمیان رہا اور کسی کو شک بھی نہیں ہوا۔ وہ کہکا لگا کر ہنسا تھا۔ اذلان نے آگے بڑھ کر اس کے جبڑے پر گھسنے مارے تھے۔ وہ اس کے دانت توڑ دینا چاہتا تھا تو شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ کتا کبھی بھی شیر نہیں بن سکتا، وہ کتا ہی رہتا ہے اور جو میرا مالک ہے نا وہ کبھی مظلوم کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دیتا اور نہ ہی اس کا حق رکھتا ہے۔ وہ بھی اس کو مار ہی رہا تھا کہ ایک دم ہمدانی نے خود کو چھڑواتے ہوئے
قدم پیچھے کیے تھے اور اپنی پینٹ کے اندر رکھی پسٹل نکال کر اذلان پر فائر کیا تھا، اور ہادی نے تیزی سے اذلان کو نیچے گرا کر اپنے سینے پر اس گولی کو لیا۔ ہادی، علی نے تڑپ کر اسے پکارا تھا۔ ہادی، یہ کیا کیا؟ ہادی، ہادی، اذلان چلایا تھا۔ اس کو چھوڑنا مت عزیز، وہ ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کر رہا تھا، اس کی طرف بڑھا تھا جب ہمدانی نے اگلی گولی ہوا میں فائر کی اور پھر نشانہ بالکل اذلان کے سر پر رکھا تھا۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش نہیں کرے گا ورنہ اگلی گولی اس کے سر پر ماروں گا، ہمدانی نے چلاتے ہوئے کہا، جب پیچھے سے آ کر اذلان کے کسی کارندے نے اس کے سر پر بندوق کی نوک مار کر اسے نیچے گرایا تھا۔ وہ دھاڑا تھا جب اذلان نے اپنے در پہ اس پر وار کیے تھے۔ تیری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے دوست پر گولی چلانے کی؟ وہ جنونی ہو رہا تھا۔ باندھو اسے، علی نے اذلان کو پیچھے کرتے حکم دیا۔ مشی کو کال کرو پولیس کو، وہ چلایا تھا۔ مشی نے پولیس کو کال کی تھی اور پھر اپنے باپ کو جلدی سے کھولا تھا۔ ہادی، ہادی پلیز یار ہمت کر، کہ ہادی کی حالت دیکھ کر ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اس کے سینے سے گولی والی جگہ سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے ایمبولینس کو کال ملائی تھی، وہ اسے اتنی دیر تک ہوش دلاتے رہے۔ ہادی ڈونٹ ڈو، تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا پلیز ہادی، دیکھ یہاں ادھر، یہ تیری باربی ڈول، اذلان پاگلوں کی طرح علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا، ادھر دیکھ، یہ میں تیری چمک، چلو ہادی مت کر ایسے یار پلیز، آنکھیں کھول میری جان، تو مجھے کس کر، جتنی مرضی کس کر میری جان، آنکھیں کھول، مت کر ایسے، علی روتے ہوئے چلایا تھا۔ دعا از مائی لو عزیز، وہ اس کا دھیان رکھنا ہادی۔ ہاں میں سب کا دھیان رکھوں گا، تو پلیز ہمت کر تھوڑی، نہیں بس دعا کا، ہاں میں دعا کا خیال رکھوں گا، تو ایسے کر، دعا کو لے لے، تو پلیز میری جان، ہادی ٹھیک ہو جا۔ وہ رو رہا تھا، اذلان حیدر شاہ رو رہا۔ ہادی دیکھ، تو نا بس منہ کھول، سانس لے لمبے لمبے، دیکھ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ علی ارقم خان زندگی میں پہلی بار رویا تھا، اپنے جان سے پیارے یار کی تکلیف دیکھ کے ہچکیوں سے وہ رو رہا تھا۔ اذلان حیدر شاہ پوری شدت سے رو رہا تھا۔ دعا، ہادی نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ساتھ آخری سانس لیا تھا۔ یار تیری یاری کو میں نے تو خدا مانا، یاد کرے گی دنیا تیرا میرا یارانہ۔ میڈم جی اس گھر کے باہر تو بہت سخت سیکیورٹی ہے اور ان کا ولیمے کا فنکشن بھی کینسل ہو گیا ہے، اس نے اینا کو کال پر اطلاع دی تھی۔ جاری ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اس کا نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ رات 10 بجے اپلوڈ کیا جائے گا۔ دوستو ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے یہاں پہ نیٹ کی پرابلم ہے اور اپلوڈنگ میں مسئلہ ہوتا ہے، اس لیے مجھے اس کا تیسرا پارٹ بھی بنانا پڑا ہے، میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اتنا انتظار کروانے کے لیے۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔